بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جب وہ یعنی کفار تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے تھے، اور جب آنکھیں پھر گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ غزوہ احد کے بعد 1.5 سال تک اسلام کی تاریخ میں کوئی بڑی جنگ پیش نہیں آئی، لیکن اس چھوٹے سے فترے میں کچھ واقعات پیش آئے جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت کی باتیں رکھی ہیں۔ ان پیش آنے والے واقعات میں ایک واقعہ بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ بیر معونہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے جو مسلمان تو نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے اسلام کی دعوت سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے میرے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت کو اس آدمی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ لوگوں نے ان صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل پر بد دعا کی۔ اسی طریقے سے پیش آنے والے واقعات میں میرے محترم بھائیوں بالکل اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے جس کو واقعۃ الرجع کہا جاتا ہے۔
اور یہ واقعہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف و اکناف کی خبریں لینے کے لیے 10 صحابہ کی جماعت کو بھیجا، لیکن بدمعاشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو بھی شہید کر دیا، اور انہی شہید کیے جانے والے صحابہ میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو قیدی بنا کر مکہ میں لے جا کر بیچا گیا۔ مکہ میں جب انہیں قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مشرکین کے سردار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے خبیب، اب تو تمہیں یہی لگتا ہوگا کہ تمہاری جگہ پر محمد رہیں اور تم یہاں سے آزادی سے چھوٹ جاؤ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں، انہیں قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ایسے دردناک حالات میں بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان کے بدلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ ایمان، نبی کی محبت ان کے دلوں میں مکمل طور پر گھر کر چکی تھی۔ جب انہیں قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا تو مشرکین سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ انہیں اجازت دی جاتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد مشرکین کی طرف پلٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم کہو کہ اس نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی تو میں اپنی نماز کو ضرور لمبی کر دیا ہوتا، لیکن میں نے مختصر طور پر نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اشعار کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں جب مارا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کس طرف بھی لٹا کر مارا جائے، مجھے مرنے میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ مدینے کے اطراف و اکناف میں یہود کے مختلف قبیلے بستے تھے۔ ان یہودی قبائل نے بیر معونہ کے واقعے سے غداری اور دھوکہ دہی کا سبق سیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پاس بلا بھیجا کہ ان کا کوئی معاملہ ہے جسے طے کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو تاریخی روایات شہادت دیتی ہیں کہ ہر یہودی اپنے ساتھ خنجر لے کر آیا تھا۔ جن لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچیں تو ایک وقت آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیا جائے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے برے عزم سے باخبر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حفاظت سے بچ گئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہود وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے اللہ کے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ ان یہودیوں نے میرے اور آپ کے نبی بلکہ ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ جان سے مار ڈالنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے آپ اس کو پیش کیجئے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت حفاظت فرمائی۔ جب بھی یہودیوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قضیے کے سلسلے میں یہودیوں کے پاس پہنچے تو یہودیوں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ کچھ آدمیوں کو تیار کیا کہ آپ کو اس دیوار کے نیچے بٹھایا جائے گا، آپ کے اوپر چکی کے پاٹ کو ڈال دیا جائے اور آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہودیوں کی اس بار بار کوشش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ چنوتی دے دی
کہ تم لوگوں کو 10 دنوں کے اندر مدینے کے اطراف بسے ہوئے اس علاقے کو خالی کرنا ہوگا. تم اپنے ساتھ جو سامان لے جانا چاہتے ہو تمہیں لے جانے کی اجازت ہے. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول 2000 آدمیوں کے ساتھ نکلتا ہے، یہودیوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے قلعے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تم قلعہ بند ہو جاؤ، اگر تم نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی جائے گی تو تمہاری دفاع میں ہم بھی لڑیں گے. میرے محترم بھائیو، اسلام کا نام لینے والا جس کے دل میں نفاق تھا، نفاق ہی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تھا، جس کے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہمیشہ سے عداوت اور دشمنی تھی، یہودیوں سے اپنا ہاتھ ملا چکا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑنے کی تیاریاں کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزم کے مطابق یہودیوں کے قلعوں کو گھیر لیا. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 6 دن تک یا 15 دنوں تک یہودیوں کے قلعوں کو گھیرا گیا. جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، اب یہ قلعوں پر فتح حاصل کر لیں گے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ طے کیا کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے گا، یہ کہیں اور جا کر بسیں گے، ان کے ساتھ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو سامان یہ لے جانا چاہیں اپنے ساتھ وہ سامان لے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں ان لوگوں کے حشر کو بیان فرمایا ہے کہ جب نبی نے ان کے گھروں کو گھیر لیا تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے. میرے محترم بھائیو، ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم قدم پر غداری کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ان کے غداری کے باوجود بھی احسان کیا. اللہ تبارک و تعالی ان یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. اگر ان لوگوں کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی جاتی، ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جاتا، تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے طے تھا. تو میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بستی سے نکال دیا. یہ بھی در حقیقت یہودیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک احسان تھا، کیونکہ کوئی بھی قائد دشمن پر فتح پانے کے بعد انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اپنی جانی دشمنوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی. اس کے بعد وہ وقت آیا جس میں اسلامی تاریخ کی ایک اور بڑی زبردست جنگ پیش آئی. میرے محترم بھائیوں، یہودیوں نے دیکھا کہ اب مسلمان امن اور سکون کا سانس لے چکے ہیں، ہر طرف اسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے، مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ نہیں رہے ہیں، کیونکہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ اگلے سال بدر پر دوبارہ ملیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے ٹھیک 1 سال بعد بدر کی طرف روانگی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر 8 دن تک دشمن کا انتظار کرتے رہے. ابو سفیان وعدے کے مطابق 2000 کا لشکر لے کر نکلے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت تھی، اسلام اور اہل اسلام کی وجہ سے خوف بھرا ہوا تھا. انہوں نے آدھے راستے میں پورے لشکر سے کہا کہ یہ سال خشک سالی ہے، لہذا دشمن سے لڑنے کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، جسے واپس آنا ہے واپس آ جائے. میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق بدر پہنچے. آپ نے 8 دنوں تک دشمن کا انتظار کیا. جب دشمن نہ ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آ گئے، جس کی وجہ سے عرب کے اطراف و اکناف قبائل میں
اسلام اور اہل اسلام کی ہیبت بیٹھ چکی تھی، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اہل اسلام کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، لیکن یہود جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد اور دشمنی تھی، ان سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اہل اسلام کے خلاف لوگوں کو اکسایا جائے، اسلام کی قوت کو نیست و نابود کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، 20 آدمیوں کا وفد مشرکین کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ تم مدینے پر چڑھائی کرو، یہودیوں کے تمام قبائل تمہارا ساتھ دیں گے، تم لشکر لے کر آؤ، ہم تمہارے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مشرکین کے سردار ہیں، اسلام کے دشمنوں کے سردار ہیں، 4000 کا لشکر تیار کرتے ہیں جس میں 1000 اونٹ اور 3000 گھوڑے تھے، لشکر لے کر مدینے کی طرف نکلتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلہ غطفان 6000 کا لشکر لے کر اہل اسلام کے خلاف نکلتا ہے۔ 10,000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خبر کو سنا، صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جب دشمن کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور اپنے اندر لڑائی کی سکت نہیں رہتی، تو ایسی صورت میں ہم چاروں طرف سے خندق کھود لیتے ہیں، خندق کے بیچ میں محصور ہو کر دشمن سے باہر کا باہر لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز پسند آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر دیا تھا کہ مدینے کے اطراف خندق کھود دی جائے گی۔ مدینے کے تینوں طرف کالے پتھر ہیں جس میں سے دشمن کا آنا ناممکن ہے، بس شمال کی جانب ایک ہی علاقہ ایسا ہے جہاں سے دشمن آ سکتا ہے۔ شمال میں مشرق اور مغرب کے درمیان میں 1 میل کے فاصلے پر خندق کھودنا طے ہو گیا۔ 10 صحابہ کی جماعت 40 گز کا خندق کھود رہی تھی۔ خندق کھودنے والوں میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اپنے مبارک کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ بات آپ کی زبان پر تھی کہ اے اللہ، دشمنوں نے ہم پر لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے، تیری مدد کے علاوہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بھوک کی وجہ سے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، بھوک کی شکایت کرتے ہیں، اپنے جسم پر کے کپڑوں کو اٹھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول سید الکونین سید ولد آدم علیہ السلام اپنے مبارک جسم سے کپڑا ہٹاتے ہیں۔ صحابہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ سب کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ابتلا اور اس آزمائش کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے وہ اس طریقے سے ہیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب آنکھیں پتھرا چکی تھیں، دل حلق تک نکل چکے تھے، اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے بہت سارے گمان کر رہے تھے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ سختی اور پریشانی میں مبتلا ہو کر رسول اور اہل ایمان کی زبان پر یہ کلمات تھے، اللہ کی مدد کب آنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت قریب میں آنے والی ہے۔ بھوک، دشمن کا خوف، اسی طریقے سے سخت ٹھنڈی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام قسم کی ابتلائیں، تمام قسم کی آزمائشیں
مومنوں کے لیے جمع کر چکا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا، مومنین مکمل طور پر ہلائے جا چکے تھے، لیکن ایمان اس قدر تھا کہ مومنین کی زبان پر جب انہوں نے جماعتوں کو دیکھا، آئے ہوئے لشکر کو دیکھا، تو انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی چیز ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی کہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان لوگوں نے اپنے اسلام میں بڑھوتری دی، لیکن اس کے برخلاف منافقین نے اپنی زبانوں سے شکوہ اور شکایتیں کرتے ہوئے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ دھوکہ ہی دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، مجھ سے صبر نہ رہا، گھر واپس لوٹا، جا کر دیکھا بکری کا ایک چھوٹا سا جانور ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، ہمارے گھر میں 1 سا آٹا موجود تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ سے زیادہ 2-3 افراد کو آپ ساتھ میں لا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ میں نے ذبح کیا ہے، کچھ روٹیوں کا آٹا ہمارے پاس ہے، آپ تشریف لائیے، اپنے ساتھ 2-4 آدمیوں کو لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری فوج میں اعلان فرما دیا کہ لوگوں، جابر کے گھر میں سب کے لیے دعوت کا انتظام ہے۔ صحابہ کا لشکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ سارا ماجرا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باخبر کر دیا تھا کہ آٹے پر سے کپڑا نہ ہٹایا جائے، جس ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے اس کو نہ کھولا جائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزہ ظاہر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا آٹا نکالتے تھے، روٹیاں بنائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ پوری فوج پیٹ بھر کر کھا کر نکل گئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ نہ ہانڈی میں سے گوشت کم ہوا، نہ برتن میں سے آٹے میں کوئی کمی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو ظاہر فرمایا۔ ابھی خندق کھودی جا رہی تھی، میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خندق کھودنے میں بڑی پریشانیاں محسوس کی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو زمین آئی تھی اس میں ایک بڑی چٹان آ گئی، پریشان ہو گئے کہ اس چٹان کو کس طریقے سے توڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں میں پھاوڑا لیے ہوئے چٹان پر مارتے ہیں، چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چٹان خندق کے درمیان میں آڑے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لیے ہوئے اترتے ہیں، چٹان پر ایک مار مارتے ہیں جس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ملک شام فتح ہوگا، میں یہاں سے شام کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایمان، اہل ایمان کے دلوں میں اضافہ ہوتا ہے، انہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی جو اب یہ بشارت دے رہے ہیں یہ بشارت ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ لیکن منافقین مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں امن اور اطمینان نہیں ہے، اور یہ ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ چٹان پر مارتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، سنو فارس فتح ہوگا، میں فارس کے محلوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ چٹان پر مارتے ہیں،
کہتے ہیں کہ سنو یمن فتح ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں دیے تھے، وہ بشارتیں کچھ ہی دنوں کے اندر پوری ہو گئیں۔ خندق کھودی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، مشرکین کا لشکر چاروں طرف سے امڑ آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس حادثے کو اس طریقے سے بیان فرمایا، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، جب تمہارے اوپر اور نیچے سے فوجیں آنے لگیں، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلق تک نکل آئے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت کچھ تم لوگ سوچنے لگے۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن اہل ایمان کے ایمان میں ان فوجوں کو دیکھ کر اضافہ ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی فرمایا، فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مؤمنین نے کافروں کے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوا، لیکن منافقین جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ مشرکین کے لشکر مدینے کے اطراف آ کر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ ایسے سنگین حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی آزمائش کو اور کٹھن کر دیا۔ یہ وہ آزمائش تھی جس آزمائش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ مؤمنین کو مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور مؤمنین نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، اللہ کی مدد بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید کی ان تعبیرات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا رہی ہوگی۔ 10,000 کا لشکر مدینے کے اطراف اپنا پڑاؤ ڈال چکا ہے، جو کسی بھی وقت مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے سخت ٹھنڈی کا موسم ہے، بھوک کی پریشانی ہے، ہر طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانوں پر بس یہی کلمات تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ تو ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے جذبات کو ہمارے قابو میں رکھ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم منزل الکتاب، اے اللہ جس نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، حازم الاحزاب، اے اللہ ان آئی ہوئی جماعتوں کو شکست دے دے۔ میرے محترم بھائیوں، خوف اور ہراس کا یہ عالم مدینے پر کئی دنوں تک چھایا رہا۔ ایک طرف سے بھوک کی پریشانی تھی، ایسے سنگین حالات میں یہودیوں نے بھی غداری کر دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس بسنے والے تمام قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ طے کیا تھا کہ مدینہ سب کا ہے، سب کو اپنے مذہب پر رہ کر عبادتیں کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن مدینے کی طرف اگر کوئی اپنا برا قدم اٹھائے گا تو سب کے سب مل کر مدینے کی طرف سے دفاع کریں گے۔ لیکن ایسے حالات میں جب دشمن مدینے کو گھیر چکا ہے، یہودیوں نے اپنی غداری کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور بڑھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس دین کو کامیاب فرما کر رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یہود
وہ غدار قوم ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ مشکل اوقات میں انہوں نے غداری کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان یہود اور نصارہ کی روش سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ جان لیں کہ یہ ہمارے اور ہمارے دین کے اور ہمارے نبی اور ہماری کتاب کے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کھلے الفاظ میں ان کی دشمنی کو ظاہر فرمایا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں جب یہودیوں نے غداری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کارساز ہے، بندوں کی مدد فرماتا ہے، مؤمنین کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جو قافلے، جو فوجیں مدینے کے اطراف آ کر گھیراؤ ڈال چکی تھیں، ان میں سے 4000 کا لشکر مکہ کے مشرکین کا تھا، 6000 کا لشکر قبیلہ غطفان کا تھا، دوسری طرف بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، بلکہ مشرکین کے ساتھ انہوں نے معاملہ طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نعیم بن مسعود کو بھیجا، آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میرے اسلام کے بارے میں میرے قوم کو کوئی اطلاع نہیں ہے، آپ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں قبیلہ غطفان کے لوگ بہت ہی زیادہ مانتے تھے، اسی طریقے سے بنو قریظہ کے لوگوں کو بھی نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا اعتماد تھا، مشرکین کے اندر بھی ان کی بات سنی جاتی تھی اور ان میں سے کوئی شخص ان کے اسلام کو نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر مشرکین کی صفوں میں کسی طریقے سے دراڑیں ڈالی جا سکتی ہیں تو یہ کام تم کرو۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دیا کہ ان کے صفوں کو کس طریقے سے ہلایا جائے۔ سیدھے بنو قریظہ کے پاس جاتے ہیں، جب بنو قریظہ کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں بڑی عزت سے بٹھایا جاتا ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم تو جانتے ہو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ دیکھو مشرکین کی جو فوجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئی ہیں، ان کی کثرت سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ یاد رکھو یہ آج لڑ کر کل یہاں سے چلے جائیں گے، یہ وطن تمہارا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے۔ اگر یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو مکمل طور پر تباہ نہیں کریں گے، محمد اور ان کے ساتھی کسی طریقے سے بچ جائیں گے تو یہ تم سے تمہارے ظلم کا ضرور انتقام لیں گے۔ اس لیے مشرکین سے پہلے معاملہ طے کر لو کہ لڑیں گے، اس وقت لڑیں گے جب تم اپنے اندر کے 50 اچھے آدمیوں کو بطور ضمانت کے ہمارے پاس رکھو گے، تاکہ تم غداری کر کے محمد اور ہمارے بیچ اسی طریقے سے معاملے کو چھوڑ کر چلے نہ جانا۔ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ 50 آدمی تمہیں واپس لوٹائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگو، ابھی میں بنو قریظہ کے پاس سے آ رہا ہوں، ان لوگوں کا ارادہ کچھ اچھا نہیں ہے، انہوں نے محمد کے ساتھ غداری کر کے بہت پچھتایا ہے، ان لوگوں کو احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے بدعہدی کر کے محمد کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قافلے جب چلے جائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام سے بچ نہیں پائیں گے، اس لیے محمد کو راضی کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہارے 50 آدمی تم سے لے کر محمد کے حوالے کر دیں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 آدمیوں کو قتل کر دیں۔ سنو، اگر 50 آدمی وہ تم سے مانگیں تو ہرگز نہ دینا، کیونکہ یہ لوگ لے کر محمد کے حوالے کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجیب اتفاق پیدا کیا۔ دوسرا دن
ہفتے کا دن تھا۔ ابو سفیان جو مشرکین مکہ کے سردار تھے یہودیوں کو لڑائی کی دعوت دیتے ہیں، تو یہود کہتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم لڑائی نہیں کرتے ہیں، اور رہی بات لڑائی کی، محمد سے اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک کہ تم اپنے 50 اچھے آدمیوں کو ہمارے حوالے نہیں کر دو، تاکہ تم لڑائی کو چھوڑ کر چلے نہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ابو سفیان سمجھتے ہیں کہ نعیم بن مسعود نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے، یہ 50 آدمیوں کو لے کر محمد کے حوالے کریں گے اور محمد انہیں قتل کر دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی صفوں میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ خندق کی حفاظت انتہائی ضروری تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر خندق کے اطراف سے مسلمان ہٹ جاتے تو کسی بھی وقت مشرکین کا لشکر خندق پھلانگ کر واپس آ سکتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو لمحہ لمحہ خندق کی حفاظت کرنی ہوتی تھی۔ یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں کچھ نمازوں کو اس کے وقت سے نکال کر ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ایک مرتبہ اس قدر مشغول کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں بد دعا کی، کہا کہ اللہ ان مشرکین کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روکے رکھا۔ اتنی سخت بد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دن عصر کی نماز عشاء کے بعد ادا فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی دعاؤں کو سن لیا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب یہ بڑی مصیبت مسلمانوں سے ٹلنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں، کون ہے جو جا کر مشرکین کی خبر لے آئے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھنڈی، خوف، حالات اس قدر خطرناک ہو چکے تھے کہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ تم اٹھو، جاؤ، جا کر دیکھو کہ مشرکین کیا کر رہے ہیں، ان کی خبر لے آنا، اور یاد رکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا جو جنگ کو مزید بھڑکا دے۔ میرے محترم بھائیوں، سخت ٹھنڈی کی رات تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے گویا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ مشرکین کے لشکر تک پہنچتے ہیں، لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو مشرکین کا سردار ہے آگ جلائے ہوئے اپنی پیٹھ تاپ رہا ہے۔ میں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، کمان پر رکھا، تیر چلانے کا ارادہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کوئی ایسا کام نہ کرنا جو جنگ کو مزید بھڑکا دے۔ دشمن ہاتھ آ چکا تھا، اس کے باوجود میں نے تیر کو اپنے ترکش میں واپس رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے لشکر کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن سخت ہوائیں بھیجیں۔ یہ اللہ کے جنود ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی فوجیں ہیں، جن فوجوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہوائیں اتنی سخت چلنے لگیں کہ مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، جن برتنوں میں وہ لوگ پکا رہے تھے وہ برتن الٹ گئے۔ ابو سفیان نے لشکر کو جمع کیا، کہا کہ اے لوگو تم دیکھ رہے ہو کہ حالات کیسے سنگین ہوتے جا رہے
رہے ہیں، لڑائی کا کوئی امکان نہیں ہے، میں کل صبح رخصت ہونے والا ہوں، جسے رخصت ہونا ہے وہ میرے ساتھ نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو اس طریقے سے ختم فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری لے کر آتے ہیں، جنگ اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ہتھیار کھول دیے، حالانکہ فرشتوں نے اب تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ وہ غدار قوم جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، ان لوگوں کا حساب لینا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن کو آواز دی، لوگوں میں اعلان کر دو کہ عصر کی نماز ہر شخص کو بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا کو سن کر فوراً نکل پڑتے ہیں، سب کے سب تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہے، اگرچہ وقت گزر جائے گا لیکن ہم رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ عشاء کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز وہاں پر پہنچ کر ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلنا ہے، لہذا جب نماز کا وقت جا رہا ہے تو نماز ادا کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کے اس اختلاف کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ٹوکا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کا یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور فرشتوں کا لشکر جبریل امین کی قیادت میں بنو قریظہ کے میدان میں پہنچتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بنو قریظہ کے میدان میں پہنچے تو ہم نے اپنی کانوں سے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کے قلعے گھیر لیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے طاقت کے ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کو گھیرا، یہ گھیراؤ زیادہ دن تک تو باقی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ان کے سردار نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جو مصیبت تم پر اب آ چکی ہے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، دیکھو میں تمہیں 3 باتیں بتلاتا ہوں، ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان قبول کر لو، تمہاری جانوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے مالوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر اس چیز کو نہیں مانتے تو سنو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو ختم کر دو، پھر اس کے بعد ہاتھوں میں تلواریں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑو، یا تو ان تمام کو ختم کر دو یا تم تمام کے تمام ختم ہو جاؤ۔ وہ کسی بات کو اقرار نہیں کرتے، کسی بات کو نہیں مانتے۔ اس وقت ان کا سردار کہتا ہے کہ اے یہود کی قوم، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس وقت سے تم لوگوں نے جنم لیا ہے اس وقت سے تم لوگوں کے اندر کوئی چالاک آدمی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ بالآخر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فیصلے پر اترنے سے پہلے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کریں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاہلیت میں ان لوگوں کے دوست رہ چکے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ اترو تو بہتر ہے، لیکن سنو ان کا فیصلہ تمہارے حق میں قتل ہوگا۔
پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں بتلا دیا۔ اسی لیے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو باندھتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خود مجھے نہ کھول دے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود میرے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کہتے تو میں اللہ سے ان کے لیے استغفار کر دیا ہوتا، لیکن جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو محمد بھی ان کے ہاتھوں کو اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ فرمائے۔ 6 دنوں تک یہ صحابی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ستون سے باندھے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی توبہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہود اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لینا چاہیے۔ جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو یہودیوں کی ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سلسلے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے سردار صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ صحابی اس وقت میدان جنگ میں موجود نہیں تھے، کیونکہ غزوہ خندق میں جو مشرکین کی طرف سے معمولی جھڑپیں ہوئی تھیں، ان جھڑپوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیر میں بہت کاری زخم آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت بڑی نازک ہو چکی تھی۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں جن لوگوں سے لڑنے کی خواہش ہے بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بستی سے نکالا ہے اور ان پر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے نبی اور ان لوگوں کے درمیان ابھی جنگ کو تو باقی رکھا ہے تو اے اللہ ان جنگوں کے لیے مجھے باقی رکھنا۔ اگر بات یہ طے ہو چکی ہے کہ تیرے رسول اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگیں ختم ہو چکی ہیں تو اے اللہ اسی زخم کی وجہ سے تو مجھے موت عطا فرمانا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ بنو قریظہ کے انجام کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ میرے محترم بھائیوں، شہادت کا جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ صحابہ کے ان الفاظ سے بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صحابی اسی زخم کی وجہ سے آگے چل کر انتقال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دفنانے کے لیے پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو قبر نے ان کو دبایا، پھر اس کے بعد میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو وسیع کر دیا تو میں نے سبحان اللہ کہا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی منقبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت کی خوشی پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر یہود راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اوس اور خزرج کے لوگ چونکہ یہودیوں کے اطراف و اکناف بستے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کیا جائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے سعد، ان کے حق میں کچھ نرم فیصلہ کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا کیا ہوا فیصلہ اے یہود کی جماعت،
کیا تمہیں منظور ہوگا؟ جواب ملتا ہے کہ ہمیں تمہارا کیا ہوا فیصلہ منظور ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کیا ہوا فیصلہ کیا مسلمانوں کو بھی منظور ہوگا؟ جواب ملتا ہے کہ مسلمان بھی سعد کے کیے ہوئے فیصلے کو منظور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا کیا ہوا فیصلہ کیا ان تمام کو منظور ہوگا جو یہاں پر حاضر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال، اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان پر نہیں لا پاتے، کہتے ہیں کہ جو یہاں منظور ہیں، یعنی کیا میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منظور ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کا کیا ہوا فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانیں گے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو فیصلہ میں ان لوگوں کے حق میں کروں گا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اس وقت مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں ان تمام کی گردنیں اڑائی جائیں، جو لوگ ان میں عورتیں اور بچے ہیں ان کو مسلمانوں کے غلام اور مسلمانوں کی لونڈیاں بنائی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سعد، تم نے ان کے حق میں وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش والے نے ان کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ان غداروں کے حق میں اس کے علاوہ اور کیا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، جنہوں نے ایسے سنگین حالات میں جب دشمن نے مسلمانوں کی بستی کو گھیر لیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ غداری ہی نہیں کی تھی بلکہ دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا انجام جو دنیا میں لکھا تھا یہ در حقیقت اس انجام کے مستحق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ ان کی ازاروں کو کھولا جائے، ان کی شرمگاہوں کو دیکھا جائے، جس کی شرمگاہ پر بال اگے ہیں اس کو قتل کیا جائے، جس کی شرمگاہ پر بال نہیں اگے ہیں اس کو بچہ تسلیم کر کر چھوڑ دیا جائے۔ 700 اور 800 کے درمیان لڑائی کے قابل تھے، خندقیں کھودی گئیں، ان تمام کی گردنیں اڑائی گئیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کو غداروں سے پاک کیا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قدر تفصیل کے ساتھ سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس جنگ کے بعد تاریخ اسلام میں جو اہم جنگ ہوئی وہ جنگ غزوہ بنی مصطلق کی جنگ ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبوں میں آئے گا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی صف میں ان یہودیوں کے بعد بھی بہت سارے خطرناک دشمن باقی رہ گئے تھے جن کا پردہ اللہ تبارک و تعالی نے فاش فرمایا۔ یعنی ان دشمنوں سے مراد منافقین تھے جنہوں نے کبھی مسلمانوں کی عزتوں پر، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا، کبھی مسلمانوں کو انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر اسلام کی مدد فرمائی، یہ اسلام پھیلا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اس اسلام کو راضی فرما لیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو جذبہ سعد بن معاذ میں تھا وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ، جس جان نثاری سے تیرے نبی کے صحابہ نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اے اللہ ان قربانیوں کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو لوگ ان سے عداوت اور دشمنی کرتے ہیں اے اللہ ان کی روش سے بچا، ان پر تو اپنی لعنت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔